محفل میں آپ کے سامنے نماز جیسے اہم ترین رکوع کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، جو دین کے ارکانوں میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، جو دین کا ستون ہے، جو جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹھنڈک ہے، جس کو مومن کی معراج کہا گیا ہے، جس کو قوم مسلم فلاح و کامیابی کا ذریعہ کہا گیا ہے۔ حدیث میں یہاں تک کہ آتا ہے کہ نماز ہی دین اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ کیونکہ جب بندہ اپنے رب کے حضور میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی بے چارگی بے بسی بیان کرتا ہے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنی بے بسی ظاہر کرتا ہے اور اس کی رحمتوں کا طلبگار ہوتا ہے، اس کے قہر و غضب سے پناہ مانگتا ہے۔ اور جب بندہ نماز نہیں پڑھتا تو یعنی ان سب چیزوں سے بے نیاز ظاہر کر رہا ہے، اور یہ کام ایک مومن کا ہر کس نہیں ہو سکتا، یہ کام تو ایک کافر ہی کر سکتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، یوں تو قرآن میں بہت سی آیت آئی ہیں، لیکن ایک آیت جو کہ بار بار آتی ہے، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، اے جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس نماز کے پابند ہو جاؤ اور اپنے متعلقین کو اس نماز کو پابند بنا دو۔ میری پیاری ماں بہنوں، آؤ چلو میں اس واقعے کی طرف لے کر چلتی ہوں کہ جب سے ہم پر نماز فرض ہوئی ہے۔ معراج پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے اس وقت پر ہمیں نماز ملی تھی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کہاں سے اور کب سے نماز ہمیں ملی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آپ میرے خیال میں آپ سبھی نے سنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو کہا، اے آدم، اے حوا، جاؤ جنت میں جاؤ اور جہاں سے چاہے جو چاہے کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ، لیکن ایک در کے پاس ہر کس نہ جانا، ایک در کے پاس ہر کس نہ جانا، کیونکہ اس کے پاس اگر تم گئے اس کو تم نے کھایا تو تم کافروں میں تم نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان بڑا چالاک تھا، شیطان نے مرد کو نہیں بھڑکایا، شیطان نے کس کو بھڑکایا؟ حضرت حوا علیہ السلام کو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مرد کے مقابلے عورت جلدی بھڑکائے میں آ جاتی ہے، تو اس نے بھڑکایا کہ جاؤ، ارے کچھ نہیں ہوگا میں دیکھ لوں گا، ارے تم جاؤ میں دیکھ لوں گا، تم اس کو کھاؤ۔ اور پھر 3 دانے تھے، کتنے دانے؟ 3 دانے تھے، 2 دانے ماں نے کھائے یعنی حضرت حوا علیہ السلام نے کھایا، اور 1 دانہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ تو آج وراثت میں اس لیے عورت کا حصہ کم ہوتا ہے کیونکہ ہماری ماں نے وہاں زیادہ کھا لیا تھا، اور پھر جب دونوں نے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے آدم، اے حوا، میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں، میں تم سے ناراض ہو، جاؤ میری جنت سے نکل جاؤ اور اس دنیا پہ رہو۔ اور جب وہ دنیا میں آ گئے تو 300 سال تک بھٹکتے رہے، 300 سال تک روتے رہے۔ 300 سال بعد اللہ تعالیٰ کو ترس آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا، اے آدم، اے حوا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور معاف کیا اس کے ساتھ میں تمہیں ایک تحفہ عنایت کرتا ہوں۔ وہ تحفہ ہے ایک دعا، چھوٹی سی دعا، میرے خیال میں آپ میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہوگی، تو شاید جو یاد ہو تو آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا دینے کے بعد کہا، اے آدم میری بات سنو، یہ دعا جو ہے یہ دعا تمہارے بعد قیامت تک جو بھی پڑھتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا آدم علیہ السلام کو تو آدم علیہ السلام نے شکر ادا کے طور پر 2 رکعت نماز نفل تو پڑھی، اور جب نماز پڑھی تو وقت کون سا تھا بتائیں؟ فجر کا وقت تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، میں آپ کی امت کو 2 رکعت نماز فجر کی عطا کرتا ہوں، فجر کی عطا کرتا ہوں۔ یہ 2 رکعت نماز فرض آپ کی امت پڑھتی جائے گی، میں اس کو 300 سال کے برابر ثواب عطا کرتا جاؤں گا۔ 2 رکعت نماز فرض پڑھتی جائے گی، میں اس کو آدم کے رونے کے برابر ثواب عطا کرتا جاؤں گا۔
फजर में गई। अब चलते हैं ज़ोहर की तरफ। जब ज़ोहर की तरफ तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपने सुना होगा नाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चले मीना पर। तो उन्होंने कहा, ए इस्माइल, मैं तुम्हें कुर्बान कर दूं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, ए बाबा, अपनी औलाद को कौन कुर्बान करता है? अपनी औलाद को कौन कुर्बान करता है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, बेटे, ये बाप कुर्बान नहीं करना चाहता, लेकिन उस खुदा का हुक्म है, इसलिए कुर्बान करना है तुझे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरे बाबा, फिर तो जल्दी करो, ये तो एक जान है, अगर हजारों जान भी होती वो भी मैं कुर्बान कर देता। ये तो फिर भी एक जान है, अगर हजारों जान होती वो भी मैं कुर्बान कर देता। इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए, और जब लेट गए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, रुक जाओ बाबा, रुक जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या हुआ बेटा, इरादा बदल गया? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं बाबा, नहीं, इरादा नहीं बदला, बस ये है कि मेरा चेहरा आपके सामने है, कहीं ऐसा ना हो आप छुरी चला लें और मेरा चेहरा आपके सामने आ जाए और बाप की मोहब्बत फिर से उभर आए और आप मेरा ये इरादा बदल दें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई बेटा, आप सही कह रहे हो। तो इसलिए इस्माइल अलैहिस्सलाम उल्टे होकर लेट गए। जब छुरी चलाने ही वाले थे तो अल्लाह ताला ने कहा, जिब्राइल, जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो मेरा इब्राहिम मेरे इस्माइल पर छुरी चला दे, कहीं ऐसा ना हो मेरा इब्राहिम मेरे इस्माइल पर खो बैठे। जाओ, जल्दी जाओ, तुम लेकर जल्दी जाओ। और जब उन्होंने देखा, आंखें खोल कर देखी, तो वो इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि दुम्बे पर छुरी थी। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुशी के माहौल में उन्होंने आकर 4 रकात नमाज न पढ़ी। तो अल्लाह ताला ने कहा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो अल्लाह ताला ने कहा, ए मोहम्मद, मैं आपकी उम्मत को 4 रकात नमाज पढ़ ज़ोहर की अता करता हूँ। ये 4 रकात नमाज पढ़ती जाएगी, मैं उसको एक कुर्बानी के बराबर सवाब अता करता जाऊँगा, मैं उसको एक कुर्बानी के बराबर सवाब अता करता जाऊँगा, मैं उसको एक औलाद को कुर्बान करने के बराबर सवाब अता करता जाऊँगा। फिर फजर मिल गई, ज़ोहर मिल गई। अब चलते हैं असर की तरफ। एक नबी गुजरे हैं, हज़रत उज़ैर। जब हज़रत उज़ैर एक वादी में चल रहे थे, तो वो जब हज़रत उज़ैर वादी में चल रहे थे तो उनके दिल में ख्याल आया कि हम मर जाएंगे सब, अल्लाह ताला हमें पैदा कैसे करेगा। बस इतना ख्याल नहीं आना था कि अल्लाह ताला ने उन्हें फौरन मौत दे दी। क्या दे दी? मौत दे दी। फिर उसके बाद वो पूरे 100 साल बाद उठे हैं। जब वो मौत आई, मौत आने के बाद पूरे 100 साल बाद जब उठे तो उन्होंने कहा, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा सो गया, शायद 1 या 2 घंटा फालतू सो गया। अल्लाह ताला की तरफ से फरमाया, नहीं उज़ैर, नहीं, 1 या 2 घंटा नहीं उठे सोए तुम, पूरे 100 साल बाद उठे हो तुम। वो हैरत में आ गए। उन्होंने कहा, ये ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, अल्लाह ताला का यकीन नहीं आता तो जाओ देखो अपने घोड़ों को, वो घोड़ा नहीं तुम्हें कंकाल नजर आएगा, जाओ देखो। उन्होंने जब चारों तरफ गर्दन घुमा कर देखा तो ऐसा लगता ही नहीं था कि जैसे कि आज की बात, ये लगता था कि मैं किस दुनिया में नहीं दुनिया में आ गए। तो उन्होंने हज़रत उज़ैर पुकार उठे, अल्लाह मैं समझ गया, अल्लाह मैं समझ गया कि ये क्या है, मैं समझ गया। अल्लाह ताला ने कहा, उज़ैर, अगर तू पहले समझ जाता तो तेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता। तब हज़रत उज़ैर ने 4 रकात नमाज नफिल शुक्र अदाने के तौर पर पढ़ी। तो अल्लाह, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो अल्लाह ताला ने कहा, ए मोहम्मद, मैं आपकी उम्मत को 4 रकात नमाज फर्ज असर की अता करता हूँ। 4 रकात नमाज पढ़ती जाएगी, मैं उसको 100 साल के बराबर सवाब अता करता जाऊँगा। फजर मिल गई, ज़ोहर मिल गई, असर मिल गई। अब चलते हैं मगरिब की तरफ। हज़रत अय्यूब, आप में से शायद न जाने कितने लोगों ने नाम भी सुना हो। हज़रत अय्यूब जब बहुत ज़्यादा बीमार रहा करते थे, बेचारे बुजुर्ग थे बहुत ज़्यादा, और फिर एक मरतबा उनकी अपनी बीवी से लड़ाई हुई। जब बीवी से लड़ाई हुई तो अल्लाह ताला ने कहा, ए अय्यूब, जा मैं तुझसे नाराज़ हो गया, अय्यूब जा मैं तुझसे नाराज़ हो गया। जब नाराज़गी का इजहार किया तो हज़रत अय्यूब इतने रोए कि अल्लाह ताला ने कुरान में खुद फरमाया, मैंने रोने वाले तो देखे लेकिन अय्यूब जैसा रोने वाला ना देखा। मैंने रोने वाले तो देखे मगर अय्यूब जैसा रोने वाला हर कुछ ना देखा।
اور جب اتنے زیادہ روئے تو اللہ تعالیٰ کو ترس آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایوب جا میں نے تجھے معاف کیا, اے ایوب جا میں نے تجھے معاف کیا. اور جب معاف کیا تو خوشی کے عالم میں انہوں نے 4 رکعت نماز نفل شکر ادا کے طور پر پڑھنے جب کھڑے ہوئے, کیونکہ وہ بزرگ تھے لیکن پھر بھی وہ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کے طور پر کھڑے ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے 2 رکعت پڑھی, تیسری رکعت بھی پڑھ لی. جب چوتھی رکعت کے لیے وہ کھڑے ہوئے تو کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے گر گئے, بے ہوش ہو کر گر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس کر دے ایوب, بس کر دے, جا میں نے تجھے 4 رکعت کا ثواب عطا کیا, جا میں نے تجھے تیری پوری نماز کا ثواب عطا کیا, میں تجھ سے راضی ہو گیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد میں آپ کی امت کو 3 رکعت نماز فرض مغرب کی عطا کرتا ہوں, اور آپ کی امت 3 رکعت نماز فرض پڑھتی جائے گی, میں اس کو 4 رکعت کے برابر ثواب عطا کرتا جاؤں گا. میں ان کو ایوب کے رونے کے برابر ثواب عطا کرتا جاؤں گا. آج ہم میں سے ہے کوئی جو ایوب کے جیسے رو سکے؟ آج ہم میں سے ہے کوئی جو ان کی جیسی توبہ کر سکے؟ نہیں, ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا. جب فجر مل گئی, ظہر مل گئی, عصر مل گئی, مغرب مل گئی, اب چل گئی عشاء کی طرف. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے اللہ, یا اللہ آپ میری امت سے بے شک بہت محبت کرتے ہیں, میں اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا جتنی محبت آپ میری امت سے کرتے ہیں. تو ایک تحفہ میری طرف سے بھی دے دیجیے, ایک نماز میری طرف سے بھی دے دیجیے. 4 رکعت 4 نمازیں آپ نے اپنی طرف سے دی. آدم سے فجر ملی, ابراہیم سے ظہر ملی, عزیر سے عصر ملی, مغرب ایوب سے ملی. تو ایک نماز میری طرف سے بھی دے دیجیے, وہ ہے عشاء. کیا ہے وہ؟ عشاء ہے وہ. جب عشاء ہے وہ تو شیطان جانتا ہے کہ اگر فجر پڑھے گا تو آدم ملے گا, ظہر پڑھے گا تو ابراہیم ملے گا, عصر پڑھے گا تو ایوب ملے گا, مغرب پڑھے گا تو ایوب ملے گا. لیکن وہ شیطان جانتا ہے کہ اگر اس نے عشاء پڑھی تو اسے محمد ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے عصر پڑھی, عشاء پڑھی تو وہ اسے محمد ملے گا, محمد کے جیسا ثواب. ساتھ ساتھ محمد کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں چلا جائے گا. تو شیطان ایسے کیسے ہونے دے سکتا ہے؟ آپ خود بتائیے میری پیاری ماں بہنوں, خود بتائیے. وہ جانتا ہے کہ فجر پڑے گا تو اسے 300 سال کی رونے کی برابر ثواب ملے گا اور آدم جیسا ثواب ملے گا. ظہر پڑے گا تو اسے ابراہیم ملے گا, ابراہیم جیسا ثواب ملے گا, ایک اولاد کو قربان کرنے کی برابر ثواب ملے گا. اور عصر پڑھے گا تو اسے عزیر جیسا ثواب ملے گا, 100 سال کی برابر ثواب ملے گا. مغرب پڑھے گا تو ایوب جیسا ثواب ملے گا, ایوب کے رونے جیسا ثواب ملے گا. اور پھر 4 رکعت کا پڑھے گا 3 مگر ملے گا اسے 4 کا ثواب. اور پھر جانتا ہے شیطان کہ اگر عشاء پڑھ لی اس نے تو عشاء کے ساتھ ساتھ اسے محمد ملے گا, اور محمد کے ساتھ ساتھ جنت ملے گی. تو اس لیے عشاء کی نماز پڑھنا ہمیں سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. میری ماں پیاری بہنوں, آپ کو ایک قصے کی طرف لے کر چلتی ہوں. حضرت علی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, جو کہ حضرت فاطمہ کے شوہر تھے, آپ نے سبھی نے نام سنا ہوگا. تو جب حضرت علی ایک مرتبہ جنگ میں گئے تھے تو جب جنگ میں لڑے تو ان کی ٹانگ میں تیر لگ گیا تھا. تیر تو نکال لیا گیا مگر ایک چھوٹا سا ٹکڑا تیر کا رہ گیا تھا. وہ اتنا زیادہ انہیں پریشان کر رہا تھا, تو درد سے گھبرا رہے تھے بار بار. تو صحابیوں نے جب ان کی تکلیف کو دیکھا تو حکیم کو بلایا. حکیم نے جیسے ہی ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کہنے لگے نہیں میرے بس کی نہیں ہے, اتنا درد ہو رہا ہے. وہ درد سے کرہا اٹھے, اور جب درد سے کرہا اٹھے تو حکیم رک گئے. اور جب حکیم رکے تو اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا, اور نماز کا وقت ہوا تو سب کی سب نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. تو صحابیوں نے موقع دیکھا, کہا اشارہ کر دیا حکیم کو, تو حکیم نے چیرا لگا کر اس ٹکڑے کو نکال لیا. اور جب انہوں نے سلام پھیر کر دیکھا, حضرت علی نے دیکھا کہ ان کی ٹانگیں لہو لہار ہو رہی ہے, جانماز لہو لہار ہو رہی ہے, تو انہوں نے تب کہا نہیں میں نے نکالنے دوں گا اس کو. تو حضرت سارے صحابیاں بڑی حیرت سے ان کی طرف دیکھا کہ آپ کہاں گمان ہیں, آپ کہاں گم ہیں, یہ تو نکل گیا. حضرت علی بولے مسکرا کر مجھے پتا نہیں چلا. ایسی ہوا کرتی تھی صحابہ کی نماز, ایک بار اگر کھڑے ہو جائیں تو پوری رات گزر جاتی تھی, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب سلام پھرا, کب نماز ہوئی, کب اذان ہوگی, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. پوری رات گزر جاتی تھی.
اور آج ہمارا حال یہ ہے میری ماں پیاری بہنوں، معزز سامعات، عزیز طالبات، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی مصیبتوں الجھنوں میں تعویذ گنڈوں محتاج بندوں کی تو مدد اور سہارا چاہتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس چیز سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد چاہو نماز سے اور صبر کرو۔ جو بے سہاروں کا سہارا ہے، جو یتیموں کا سہارا ہے، جو بیچاروں کا چارہ ہے، اس کو تو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ دنیا دار ہمیں یاد ہے، احبابوں سے کہتے ہیں کہ میری ماں، میری پیاری بہن، مجھے یہ پریشانی ہے، اس کا کوئی حل ڈھونڈ دے، ارے اس کے لیے دعا کر دے، ارے اس کے لیے، ارے خود کیوں نہیں مانگتی ہو دعا، اوروں کے محتاج کیوں بیٹھی ہو؟ کیا جو زبان اس کے منہ میں ہے وہ زبان آپ کے منہ میں نہیں ہے؟ کیا آپ خدا سے کہتی ہوئی کیوں شرماتی ہو؟ میک اپ کرتے ہوئے شرماتے ہیں کیا؟ اس دنیا میں گھومتے ہوئے شرماتے ہیں جو؟ اور خدا کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرما رہے ہیں؟ بتائیے کیوں شرمائے ہم؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق دیا ہے کہ مانگو، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، اگر نہیں ہے وقت کسی کے لیے تو صرف اور صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ صحابہ کی نماز کس طرح کی ہوا کرتی تھی کہ اگر ایک بار نماز پڑھنے کھڑے ہو جائے تو پوری پوری رات گزر جاتی تھی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، جسم تو نماز میں ہوتا ہے لیکن دل و دماغ سیر و تفریح اور سیر سپاٹوں میں ہوتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ بوڑھا ہو، جوان، بچہ ہو یا کوئی بھی، عورت ہو مرد، سب کے سب بے نمازی نظر آتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جا کر دیکھو مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، اور ایک مسلمان سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، کھیل میں پرفیکٹ ہے، ہوٹل باز ہے، تفریح باز ہے، اگر نہیں ہے تو صرف اور صرف نمازی نہیں ہے، صرف اور صرف نمازی نہیں ہے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، مسلمان کتنا گر گیا، ہائے افسوس، مسلمان کتنا گر گیا، اس کی ایمان حس کتنی کمزور ہو گئی ہے، افسوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ہم ہیں اس شیطان کے تو نور نظر بنے ہوئے ہیں، اس شیطان کی تو راحت و فراحت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی بجائے ان کا تکلیف کے باعث بنے ہوئے ہیں۔ افسوس، افسوس۔ نماز تو وہ چیز ہے جو دنیا میں بھی ہمیں فائدہ پہنچائے اور آخرت میں بھی ہمیں نجات دلائے۔ نماز تو وہ ہے جو ہر چیز میں سب سے پہلے رکھی گئی ہے۔ قیامت میں مرنے کے بعد قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو باقی سارے اعمال ٹھیک نکلیں گے، اور اگر نماز صحیح نہیں نکلی تو سارے اعمال پھر بیکار ہے۔ ہر چیز معاف ہے مگر نماز کا ترک کرنا، نماز کو چھوڑنا ہر چیز معاف نہیں ہے۔ معزز سامعین، آج ہمارے پاس ہوٹل میں جانے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، مستی کرنے کے لیے، سب چیز کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے کسی کے لیے تو صرف اور صرف نماز کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ یہی تو ہے، 2 رکعت نماز پڑھو، سجدہ کرو، سلام پھر کے بیٹھ جاؤ، چاہے دل و دماغ ہمارا کہیں پر بھی ہو، یہی تو نماز۔ نہیں نہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ دنیا والے یہ کہے کہ ارے اتنا نمازی ہے، اور دیکھو اتنی نمازوں میں، اور دیکھو سب اپنی مستی میں لگ رہے پھر بھی نماز پڑھے۔ نہیں نہیں میری بہنوں، یہ نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ ایسی نماز کو کوٹے میں باندھ کر منہ پر پھینک کے ماری جائے گی کہ ایسی نماز تجھے مبارک ہو جو تو نے صرف اور صرف دکھاوے کے لیے کی ہو۔ تو ہمیں ایسی نماز نہیں پڑھنی۔ آج عورتیں شادیوں میں جاتی ہیں تو میک اپ دھل جانے کی ڈر سے، اگر کوئی گھر پہ نماز پڑھ بھی لیتا ہے نا 5 وقت میں سے 2 وقت کی، تو شادیوں میں جانے کے بعد میک اپ دھل جانے کے ڈر سے وہ بھی نہیں پڑھتی۔ آج ہمارا حال یہ ہے۔ افسوس، افسوس کہ میری پیاری ماں بہنوں، آج یہاں سے قسم کھائے بغیر نہ اٹھنا کہ چاہے جان چلی جائے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز ہی آج ہمارا سب کچھ ہے۔ ہماری گھروں میں سے برکت اڑ گئی ہے، اڑے بھی کیسے نا، جب نماز کو ہم نے اٹھا کر رکھ دیا ہے، چہروں کا نور اڑ گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فجر کی نماز اٹھا کے رکھ دی ہے، اولاد نافرمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظہر کی نماز اٹھا کر رکھ دی ہے۔ گھروں میں برکت نہیں ہے، کاروبار کیسے چلیں گے جب عصر کی نماز کو اٹھا کے رکھ دی ہے؟ صحت کیسے رہے گی جب ہم نے مغرب کی نماز کو اٹھا کے رکھ دیا؟ نیندوں میں سکون کیسے رہے گا جب ہم نے عشاء کی نماز کو اٹھا کے رکھ دیا ہے؟ معزز سامعین، میری پیاری ماں بہنوں، بس میری ایک آخری چھوٹی سی نتیجہ ہے کہ پیاری ماں بہنوں، آج یہاں سے قسم کھائے بغیر نہ اٹھنا کہ جان چلی جائے مگر نماز نہیں چھوڑنا۔ اگر کل کو خدا نے ہم سے گریبان پکڑ کر پوچھ لیا، اے میرے بندے، میں نے تجھے سب کچھ عطا کیا، تو یہ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ ہے زبان ہمارے منہ میں چند سے سنسار ہو جائیں گے
हमारे कहने लायक मुंह न बचेंगे, वहाँ पूरी आज दो लोग एक सामने बेइज्जती हो जाती है, घर से निकलना बंद कर देते, वहाँ पूरी कायनात होगी, वहाँ पूरी दुनिया होगी, वहाँ वो लोग होंगे जिसे हम जानते हैं और जिसे हम नहीं जानते, सब होंगे। जरा सोचो कितना आलम होगा, कितना शर्मिंदगी का आलम होगा। तो मेरी प्यारी माओ बहनों, आज कसम खाओ, नमाज नहीं छोड़नी, शादी जाए भाड़ में, सारी चीजें जाए भाड़ में, मगर नमाज सबसे पहले है, सबसे पहले है। अगर हमें शादी छोड़नी पड़े वो तैयार, मेकअप खोलना पड़े वो भी तैयार है, अगर हमें इधर घूमने जाना छोड़ना पड़े वो भी तैयार, मगर नमाज नहीं छोड़नी। अगर हमें सुबह की सर्दी लग रही है और फिर हम उससे निकले रजाई से, मंजूर है, मगर नमाज। शैतान भड़काएगा लेकिन शैतान की ना सुनना, उस खुदा की सुनना, क्योंकि खुदा को मुंह दिखाना है। शैतान